بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تمام ہی لوگوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی بے شمار برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، کیونکہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی علمی روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اس عید کے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں درگاہ عالیہ اشرفیہ سے، جو سلسلہ اشرفیہ کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس مرکزی شخصیات بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس وہ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں جو جامعہ طاہر اشرف کے اساتذہ بھی ہیں اور اس وقت پڑھا بھی رہے ہیں اور مختلف مساجد میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے پیر و مرشد کی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آج عید کا دن ہے، لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو عید کے دن آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اور اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے کیا آپ ان کو ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید کا دن جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا دن ہے۔ صحیح۔ حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ اس میں باہر نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کی رحمت تلاش کرو۔ اچھا، اس میں کیا کہ ہمیں آپس میں خلوص اور محبت کے ساتھ صحیح، نفرتوں کو، بغض کو، عداوت کو، ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، صحیح، خلوص اور محبت کو جگہ دیں۔ صحیح صحیح اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو آپ منا لیں، صحیح، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس سے غلطی ہوئی تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ سبحان۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اکثر دیکھا گیا، اور عید کے دن بھی ایسا، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ تو رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کا کرم، اس کا فضل تلاش کرنے کا دن ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا گھروں سے باہر نکلو، ایک دوسرے سے ملو، مبارکباد دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر اس موقع پر بھی ہم اس طرح رہیں کہ ایک دوسرے سے لڑے رہیں، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر، کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے کہہ دیا تو میں نہیں ملوں گا، ایسے میں نے خود مشاہدہ کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک مسجد میں عید نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ اچھا، اور دونوں سگے بھائی، ایک اس طرف جا رہے تو ایک اس طرف جا رہے۔ میں نے کہا یہ کیا کمال، نہیں جی، ان دونوں کی آپس میں لڑائی۔ اللہ، تو کتنے افسوس کی بات، افسوس کی بات۔ ایک خون، ایک باپ کی اولاد، صحیح، اور وہ اس طرح۔ جبکہ عام مسلمان کے لیے بھی حدیث شریف میں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں نہ کرے۔ صحیح، قاسل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو جوڑ۔ صحیح، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو توڑ رہے ہیں، ہاں، ہم سگے بھائی دور ہو رہے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے ہمارا پیغام اس عید الفطر کے موقع پر یہی ہے کہ اتحاد، یگانگت، محبت، خلوص، اس کو جگہ دیں صحیح، اور نفرتوں کو دور کر دیں، عداوتوں کو دور کر دیں، بغض کو دور کر دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونے والی، صحیح صحیح، محبت باقی رہنے والی۔ بالکل ایسا، اسی میں امن ہے، اسی میں عافیت ہے، اور اسی میں فلاح ہے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اس میں 2 سیگمنٹ ہوں گے۔ ایک پہلا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہمارے ساتھ جامعہ طاہر اشرف کے اساتذہ موجود ہوں گے اور ہمارے بہت ہی جو ہے مہربان صاحبزادہ سید مکرم اشرف جیلانی بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں جامعہ طاہر اشرف کے طلباء موجود ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہم کچھ باتیں بھی ان سے پوچھیں گے، ان کی رمضان المبارک کی سرگرمیوں کے متعلق بھی ہم ان سے سوال کریں گے۔ تو آئیے ہم جو ہے جامعہ طاہر اشرف کے اساتذہ کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عرفات قادری نوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفات صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا عرفات صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک آپ نے کس طرح گزارا اور رمضان المبارک میں کیا کیا مشاغل رہے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرفات صاحب جامع مسجد غوثیہ جو گل بہار میں ہے وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مختلف کورسز بھی، اور اس کے علاوہ بہت سے مشاغل ان کے وہاں پر ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا، اچھا جامع مسجد غوثیہ کے متعلق میں ایک اور بات کروں کہ ابا حضور قبلہ تقریباً 29 سال سے جامع مسجد غوثیہ میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
اور اس مسجد میں ہمارے علامہ عرفات صاحب کو خدمت کا موقع ملا ہے اور یہاں پر تقریباً 1 سال سے آپ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیے اور گا اس میں یہ بھی اضافہ کریں نا کہ یہ قرآن پاک بھی انہوں نے سنا ہے. جی 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 یہ تو بھول گیا بتانا. ماشاء اللہ. تو عرفات صاحب اب آپ ہی اپنی زبان سے بتائیے کہ کیا آپ کے مشاغل رہے رمضان میں اور اس کے متعلق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں بالخصوص ابا حضور کا کہ آپ نے موقع دیا اور ہم تمام کو یہاں پر مدعو کیا، اور پھر صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام کی وساطت سے ہم تمام کا چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور ہم اساتذہ کو شو کیا کہ ہم بھی جامعہ طاہر اشرف میں پڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ مجھے قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل ہوئی. مکمل قرآن پاک میں نے وہاں سنایا، 27 روزہ تراویح پڑھائی، اور ساتھ ہی ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس سال خلاصہ تراویح بھی زندگی میں پہلی بار دینے کی سعادت ملی. مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیا تراویح پڑھانے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے وقت درس فقہ کو جو ہے وہ ہم نے جاری رکھا. فجر کی نماز سے پہلے 12 منٹ 15 منٹ کا یہ درس جاری رہا، اور فجر کی نماز کے بعد ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے ذکر و اذکار میں عوام کو مشغول رکھا. اچھا، یہ تو بڑا زبردست. اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس بار عصر میں بہت اچھا ایک پروگرام اس سال ایک نئے سرے سے اس کو شروع کیا کہ عصر کی نماز کے بعد درس اعمال مجھے دینے کی سعادت ملی، اور پھر میرے عزیز دوست متین شاہ صاحب نے بھی اس کو جاری رکھا آگے. اور انشاءاللہ وہ جب ان کی باری آئے گی تو وہ ذکر کریں گے اس بات کو کہ عصر میں درس اعمال ہم نے باطنی بیماریوں کا علاج، یہ کتاب ہے جس میں امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب احیاء العلوم سے بہت سارے وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جن کا جاننا فرض علوم میں سے ہے، جیسے کہ باطنی گناہوں کے حوالے سے اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں رمضان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ بہت بہترین رمضان گزرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عرفات صاحب، آپ نے جس طرح سے یہ بتایا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بزرگوں کا فیض جو ہے نا وہ سب جگہ جاری ہو چکا ہے. ماشاءاللہ، تو بالکل یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. اور یہ کہ جو جس مسجد میں ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے سنا کہ مسجد میں بہار آ گئی. بالکل. اور آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ کہ مساجد کی بہار جو ہے وہ ائمہ کرام سے ہوتی ہے؟ حقیقت ہے بالکل، کہ اگر امام اچھا ہو، امام اگر فعال ہو جی، تو پھر آپ دیکھیں خود بخود لوگ ان کی طرف کھینچتے ہیں. بالکل. آپ نے بھی مشاہدہ کیا اور ہم نے بھی لوگوں سے پوچھا ان کے متعلق تو بہت اچھا رسپانس ملا، اور انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ درس کا سلسلہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اس طرح مختلف، اسی طرح اتوار کو ظہر کے بعد، تو بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور بڑی ان کو معلومات ہو رہی ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی، ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے ایک اور استاد سید حسان قادری نوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسان صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں، آپ کے کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی عید مبارک، اور جتنے بھی یہاں پر ابا حضور ہیں، مکرم شاہ صاحب، اور جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو بھی میری طرف سے دل سے جو ہے وہ عید مبارک. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. حسان صاحب، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان شریف میں آپ نے کس طرح خدمات انجام دی، اور جب آپ بتا رہے ہوں گے تو میں ناظرین سے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے پاس کیونکہ عید کا موقع ہے، آپ کے گھر میں بھی کھانا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو عید میں ہوتی ہیں، شیر خورمہ ہے اور چھولے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سب موجود ہوں گی. تو ہم یہ کھانا بھی شروع کر دیں گے اور ساتھ میں آپ اپنی گفتگو بھی جاری رکھیے گا. یہ رمضان جو ہے وہ میرا ایک تو نور حمزہ سے فراغت کے بعد یہ میرا پہلا رمضان تھا. صحیح صحیح. اور الحمدللہ یہ میرا رمضان جو تھا یہ بہت یادگار تھا. اس طریقے سے کہ ہمارے خاندان کے کچھ عزیز اس طرح بھی ہیں جو نمازوں سے دور تھے، اور طاق راتوں کی بالکل جو ہے وہ قدر و قیمت تو ان کے نزدیک آپ سمجھے کہ بالکل کھیل کود میں اور اس طرح گزار دیتے تھے. تو جہاں میں
شارع فیصل پر گلزار مدینہ مسجد میں تراویح کی پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور وہاں کچھ طلب جو تھے میرے عزیز و اقربا، ان کو جو ہے وہ میں نے طاق راتوں میں خصوصی اہتمام کیا کہ اپنے ساتھ ہی مسجد میں لے جاتا تھا ان کو، اچھا اور ماشاء وہاں ان کو آخر تک جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ پانچوں نمازوں کی طرف بھی ان کا دل مائل ہونا شروع ہوا، اور وہ نماز کے مسائل ہو گئے کہ ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا مستحبات ہیں، ہاں، یعنی ان تو کو ان کے- معلومات ہوئی کہ یہ ہاں، تو ان کا شوق بھی اس طرف بڑھا، اور وہ الحمدللہ اس کی برکت سے دین کے قریب بھی ہوئے، صحیح ہے. تو الحمدللہ یہ سعادت بھی حاصل ہوئی. اور ایک جگہ ہم نے مختص کی بھی تھی کہ وہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں، جی جی تو وہاں پر کچھ والدین نے مجھ سے کہا کہ ہمارے بچے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنا کس طریقے سے، کیونکہ انہوں نے کچھ نے جو ہے وہ استاد جو تھے وہ آتے تو تھے لیکن ان کو تجویز سے اور صحیح طریقے سے قرآن کی طرف رہنمائی بھی نہیں کی، اور قرآن کا ادب کیا ہوتا ہے صحیح. اس طرف بھی جو ہے ان کی تربیت نہیں کی گئی. پڑھایا تو گیا لیکن ان کی تربیت نہیں کی گئی. تو ان کے والدین نے کہا کہ آپ کوئی وقت مقرر کر دیں، تو ہم نے جو ہے وہ عصر کے بعد کے وقت مقرر کیا اچھا کہ جس میں ان طلباء کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم بھی دی گئی، قرآن کو پڑھنا کس طریقے سے چاہیے، ماشاء تو اللہ. ان کی ادائیگی درست کرانے کی طرف بھی رہنمائی کی گئی. واہ واہ، اور جو کیا نماز کام ہے، اور یہ جو تو نماز بہت اچھا کام آپ نے زبردست کیا. کام ہے یہ جی، اور کچھ جو تھے اور کچھ کے والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں کو، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے جی جی تو نماز کس طرح پڑھتے ہیں، وضو کے فرائض، نماز کی شرائط وغیرہ. اچھا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو جی جی بتائیں. الحمدللہ یہ رمضان ماشاء میرا اللہ. اس اعتبار سے بہت یادگار رمضان بہت رہا. آپ نے یہ تو نیک کام کیا. اب آپ دیکھیں یہ چیز جب ان کو حاصل ہوگی اور وہ دین پر عمل کریں گے تو کتنا اچھا ہوگا، بالکل. اور آپ لوگوں کو کتنا فائدہ، ثواب کتنا ملے گا. بالکل بالکل. بالکل. اچھا حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پہلے کے رمضان تھے اور جو اس دفعہ کا رمضان تھا، آپ کو کیا چینجز لگی اپنی طبیعت میں بھی اور ویسے بھی، کہ ہم نے دیکھا جیسے رمضان شریف یوں آیا یوں گزر گیا، تو آپ بتائیے گا اپنے اعتبار سے. تو میرا یہ رمضان تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرا رمضان یہ بہت یادگار رمضان ہی رہا، کیونکہ صحیح. پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ دوران طالب علمی کا دور تھا، تو اب طلباء کو تو آپ کو پتہ یہی فکر ہوتی ہے کہ بس یہ رمضان گزرے گا پھر ہمیں جامعہ کی طرف لوٹ جانا ہے. صحیح لیکن یہ رمضان اس اعتبار سے مینٹل فری بنتا، مینٹلی طور پہ بالکل فری تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو میں نے اپنا مائنڈ تو یہی بنایا ہوا تھا کہ جو طلباء ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے یا جن کا شوق ہے جو دین سے بالکل دور ہے، خاص کر خاندان کے لوگ، تو میرا زیادہ فوکس یہی رہا کہ ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ دین کے قریب بھی کیا جائے. صحیح صحیح. تو میرا اس اعتبار سے رمضان بہت یعنی آپ نے یہ ٹارگیٹ پورا کیا. جی الحمدللہ. یہ اس لحاظ سے تو یہ منفرد رہا. جی، اور ایک دن تو ہمارا مختص ہی ہوتا ہے کہ ایک دن رمضان کے اندر اپنے استاد اور شیخ ہیں ان سے ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں، اچھا اچھا، کیونکہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضر یہ بھی ہوتے بہت ہیں. اچھی بات ہے. جی ان کو بھی پتہ چلے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. جی جی. باقی ہم ان سے جا بجا تربیت لیتے رہتے ہیں. آپ کا بھی فیض اور یہ درگاہ عالیہ اشرفیہ اور جو بزرگان دین کا فیض ہے وہ آہستہ آہستہ کر انشاءاللہ آگے دنیا میں بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اچھا ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے جیسے یہاں اساتذہ موجود ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں علامہ ریاض الحسن نعیمی اشرفی صاحب، تو وہ ذرا بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو ان کو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم لے کر آئیں گے. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ سید عبد المتین قادری نوری صاحب، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سید صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس رمضان میں آپ نے کون کون سے دروس کیے اور کہاں کہاں خدمات انجام دی، اور تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چلے نا، یہ سب کے لیے انسپریشن ہے کہ اگر ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، ہمارے طلباء کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ اگر ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو رمضان شریف ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں تک اپنے علم کو پہنچائیں. تو یہ جامعہ طاہر اشرف کے اساتذہ میں سے ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے لوگوں کو کہ رمضان شریف میں آپ نے کون کون سی خدمات انجام دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم موضوع پر لوگوں کو ایک سبق ملے کہ رمضان شریف علم دین پڑھنے والوں کے لیے کتنا اہم ہے اور وہ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بارے پہ ذرا گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میرا رمضان المبارک تو ہے وہ بہت ہی زیادہ مصروف گزرا ہے اس سال. صحیح. چونکہ شروع میں جو ہے ہمارا جامعہ طاہر اشرف جو ہے وہ جو ہے کھلا ہوا تھا، بالکل اور وہاں پر جو ہے ہم خدمت انجام دیتے ہیں. جی جی. تو وہیں پر جو ہے ہم صبح سے خدمات انجام دے رہے تھے شام تک.
پھر درمیان میں جو ہے مجھے موقع ملا جامع مسجد غوثیہ میں کہ وہاں پر جو ہے درس اعمال جو ہے وہ دینے کا مجھے شرف حاصل ہوا، تو وہ خدمات میں نے انجام دی۔ اس کے بعد جو ہے تراویح کے معاملات ہوتے ہیں، یا ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں، اور باقی جو جامعہ کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو میرے دیگر معاملات ہیں جیسے سوشل میڈیا جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تو اب رمضان المبارک میں ہمیں موقع ملتا ہے اور بہت سارا جو ہے فری وقت ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہم نے جو ہے اور چیزیں سیکھیں میں نے اپنے لیے، تاکہ میں جامعہ طاہر اشرف کے بچوں کو جو ہم کورسز وغیرہ کراتے ہیں تو اس کے لیے میں نے اور چیزیں سیکھیں، جیسے اے آئی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی چیزیں ہیں، اس میں میں نے اور ان کو بتا سکیں جی تاکہ ہم جو ہے نیا جو سیشن ہے اس میں ہم اور نئی چیزیں کیا شروع کر سکتے ہیں، اس پہ ہم نے غور کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جامعہ طاہر اشرف کے بچوں کا جو ہے نصاب ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو اس کو تیار کیا ہم نے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نئے ایڈمیشنز کے لیے ہوتی ہیں، اس کو ہم نے بس اسی چیزوں میں جو ہے ہماری مصروفیات رہی ہیں۔ اور جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ بس جہاں پہ آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بس اپنی خدمات کو انجام دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل کے مطابق جو ہے وہ عطا دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے جو وہاں پر درس دیا جیسے غوثیہ مسجد میں، تو لوگوں کی دلچسپی اس میں تھی؟ جی مطلب شرکت کی لوگوں نے؟ جی بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے اور بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور پھر کچھ لوگ سوالات بھی کرتے تھے۔ ہاں، یہ مین چیز ہے۔ جی، کچھ لوگ سوالات بھی کرتے تھے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، تو بہت سے لوگوں نے دلچسپی لی۔ اب دیکھیں نا ان کو کتنی آسانی ہوئی کہ انہوں نے پوچھا، پھر وہ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں۔ جی یہ نا ہم لوگ تشنا ہوتا ہے کہ ہم کس سے پوچھیں۔ جی، ایسے یہ لوگ رمضان میں جو ہے وہ ویسے بھی مساجد کی طرف جو ہے اور جو ہے راغب ہوتے ہیں، جی ہاں رجوع کرتے ہیں، تو لوگوں کو آسانی دینی چاہیے، جتنی ہم سے ہو سکے ہم اتنی آسانی دیں لوگوں کو۔ ہاں صحیح۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بھرپور رمضان گزارا۔ جی حضرت ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، میں ایک اور بات عرض کروں، یہاں پر مجھے یاد آ گئی کہ رمضان شریف تو ہے، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اتنی خدمات ہیں ان کی کہ ہماری، کیونکہ یہ مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ اپنی ایکسپرٹیز کو ہمارے ٹیم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہماری ٹیم کا حصہ ہے یہ الحمدللہ، تو یوں بھی ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ان کی ایک بات مجھے یہ اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اے آئی اور دیگر چیزیں سیکھی گی تاکہ میں سکھاؤں۔ جی، یعنی ان کے اندر ماشاءاللہ یہ شوق ہے کہ جامعہ کے طلباء جو طلب کر رہے ہیں ہم ان کو دیں، خود سیکھ کر تاکہ ان کو سکھائیں اور وہ پھر بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ صحیح۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی ایک استاد کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو کمی ہے وہ اس کو دور کرے اور پھر بھرپور طریقے سے اپنے جو تلامذہ ان پر توجہ دے۔ حضرت ہمارا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہیں آگے جا کے خود مختار ہوں۔ ہاں بالکل صحیح، ہمارا ایم یہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا اس کے جو منشور ہم نے بنائے ہیں، جی تو اس میں یہی ہے ہمارا کہ جتنے بھی ہمارے تلامذہ ہوں، طلباء ہوں، جتنے بھی، تو وہ بھرپور طریقے سے، یعنی جس کو آپ کہیں کہ ہر طریقے سے مکمل ہوں۔ بالکل۔ ہاں، جو جس طرف جو جانا چاہے، جیسے قرآن ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، بالکل، تدریس، تقریر، تحریر، جس طرف بھی جانا چاہے، اسی طرح سوشل میڈیا، اس میں بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ ایکسپرٹ ہوں اور پھر وہ آگے جا کے کام کریں۔ صحیح۔ اچھا حضور، ہمارے پروگرام تو شروع ہو چکا تھا، اب ہمارے برادر اکبر بھی آ گئے، تو آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے ان سے، کیونکہ یہ آئے بھی تاخیر سے؟ پہلے تو یہی پوچھنا چاہیں گے تاخیر سے کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے حضور فخر المشائخ ابو ذر قبلہ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید الفطر کے دن کی خوشیاں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے تمام ساتھی یہاں پر جامعہ طاہر اشرف کے زمنانی ویلفیئر کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کے مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ تاخیر اصل میں حضور اس لیے ہوئی کہ وقت کچھ اور دیا گیا تھا اور پروگرام کسی اور وقت پہ شروع ہوا۔ اچھا، تاخیر کا سبب یہ کچھ ٹائٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو، یہ بھی ایک جب چیز آگے ہے، پیچھے ہو جائے تو ذرا پھر۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے حضور، اگر ریکارڈنگ میں اور لائیو پروگرام میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ذرا آپ اپنے ایکسپیرینس سے ذرا بتائیے۔ ہم کوئی، یعنی یہ مجھے کوئی 30 سال سے زیادہ ہو گئے، 40 سال ہو گئے صحیح مختلف چینل پہ جاتے ہوئے، تو میں اکثر ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ جو لائیو ہوتا ہے نا وہ تو بالکل ٹائم پہ شروع، ٹائم پہ ختم، صحیح، اور سارے پہنچ بھی جاتے ہیں، اور جو ریکارڈڈ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ
اچھا اگر پہنچ گئے تو اب یہ لائٹ صحیح کرنی ہے, اب یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور اول تو پہنچتے بھی نہیں ہے, ابھی فلاں صاحب آ رہے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ریکارڈنگ. ابھی بھی رمضان مبارک میں جو کیو ٹی وی پر الحمدللہ اس دفعہ کئی پروگرامات, ہاں یہ تو ماشاءاللہ بہت ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں جانے کا جو ہے وہ شرف ملا. تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پھر بیچ میں ایک دن جو ہے وہ پہلے عشرے میں عید کی ریکارڈنگ رکھی. اچھا اس طرح آج عید کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو اس میں بڑا ٹائم لگا. ویسے تو روزانہ جو پروگرامات ہوتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ وقت پر شروع ہو رہے تھے اور وقت پر 1-1.5 گھنٹے کے اندر ختم. لیکن عید کی ریکارڈنگ وہ پروگرام تو شاید 1 گھنٹے کا تھا غالباً, لیکن اس میں کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے لگے. صحیح بڑے بڑے نعت خواں دیگر ہاں یہ تو خیر ہوتا ہی. صحیح. تو ریکارڈنگ میں میرے خیال سے جو پروڈیوسر حضرات ہیں وہ چیز چاہتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ جائے, تو ہر طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں, لائٹیں بھی دیکھتے ہیں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ بھی جو ہے وہ اس میں ذرا وقت زیادہ لگ جاتا ہے. صحیح. اچھا رمضان المبارک کی ایک برکت, ویسے تو بہت ساری برکتیں ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ افطار پہ سب ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. جی آپ دیکھ لیں کوئی بھی تقریب ہو کبھی ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے. صحیح. کہ ولیمہ ہو, بارات ہو, کچھ بھی ہو, اب یہ لیٹ ہو گیا, فلاں لیٹ ہو گیا, افطار میں سارے موجود. یہ رمضان کی برکت ہے. ہماری قوم کھانے پہ ذرا وقت پر پہنچنے کی ہے. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا عموماً اس میں بھی بہت سے رش کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نہیں اس ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, صحیح پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ ایسا ہی ہے. اچھا تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان شریف میں آپ نے جیسے جامع مسجد خطبہ ربانی میں قرآن پاک سنا ہے, اس کے علاوہ کیا مشاغل ہوتے ہیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رمضان کیسے گزارتے ہیں. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور الحمدللہ ہر سال ہی رمضان مبارک جو ہے وہ بڑا مصروفیات کے ساتھ گزرتا ہے. اور تراویح سنانے کا سلسلہ تو الحمدللہ پچھلے 11-12 سال سے جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ بزرگ کی دعاؤں کے ساتھ, بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو وہ تو سلسلہ روزانہ کا ہی ہوتا ہے, دہرائی کا, تراویح کے معاملات کو دیکھنے کا. اس کے علاوہ الحمدللہ کیو ٹی وی پر آل نیوز ایک چینل ہے وہاں پر, اس کے علاوہ ایک چینل ہے گرین انٹرٹینمنٹ اور دیگر جو ہے وہاں پر بھی جو ہے مختلف پروگراموں میں جانے کا موقع ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پر جا کر نا مختلف ایکسپیرینس جو ہے وہ ملتے ہیں. بالکل. بہت سے چینل ایسے ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں ہوسٹ رمضان کا پروگرام کرنے دینی لحاظ سے, لیکن انہیں دین کا وہ جو کہتے ہیں نا ایک الف بے تک جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. بالکل نہ کوئی تیاری ہے. اکثر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ تعریف کروں گا کہ وہاں پر جتنے بھی ہوسٹ ہیں وہ الحمدللہ تیاری کر آتے ہیں. صحیح. یعنی ایک دینی ماحول ہے. جی دینی ماحول. اچھا وہاں دنیاوی بھی اگر کوئی بندہ آتا ہے نا تو چینل والے اس کی بھی تیاری کراتے ہیں. بغیر تیاری کے اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. آپ نے جس موضوع پر بولنا ہے, اس کے متعلق بات کرنی ہے, تو آپ کو کم سے کم احادیث مبارکہ, قرآنی ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے, کم سے کم کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, تب آپ بیٹھیں اور بیان کریں. ایسا ہی ہے. تو اللہ ماشاء اللہ مختلف چینل. ایک جگہ میں گیا تو وہاں تو میں بس وہ ریکارڈنگ تھی, میں جب اندر گھس کے حال دیکھا تو میں وہیں سے واپس پلٹ گئے, کیونکہ وہ حال ایسا تھا نہیں کہ اس ریکارڈنگ میں ہم بیٹھتے. اللہ. دیکھنے والے تو پھر ظاہر ہے وہ ہم سے سوال کرتے. حضرت آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں یہ ہو رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا, فلاں چیزیں تھیں. تو رمضان مبارک کے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ تو ہیں جو اس کو تقدس کے مطابق گزارتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے چینلز حضرات کی کہ وہ اس کے تقدس کو چینل پر بیٹھ کر جو ہے وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. خراب کر رہے ہوتے ہیں. کہ جن لوگوں کو بالکل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, فلم اسٹارز ہیں, ایکٹریس ہیں, دیگر وہ بیٹھے ہوسٹ بنے بیٹھے میں اور وہ دین بتا رہے ہیں. اور ایک چینل پہ بھی ہوا تھا نا کہ ایک موضوع 3 دفعہ تبدیل کر دیا. جی یعنی ایک موضوع بتایا, اب یہ چلے تو دوسرا ہو گیا. اسی مرتبہ رمضان مبارک میں یہی ہوا کہ میں ریکارڈنگ کے لیے گیا, پہلا عشرہ تھا, تو وہاں پر انہوں نے مجھے ایک دن پہلے بتا دیا تھا حضرت یہ موضوع ہے, غالباً ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو ریکارڈنگ اس کی ہو گئی, اب دوسرا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا موضوع یہ ہے, کوئی اور موضوع بتائے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 8-9 سال کی عمر سے تقریریں کر رہے ہیں تو موضوعات بہت سے ذہن میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہ کر لیتے ہیں. پھر میں نے بیٹھ کے مختصر اس پہ تھوڑی سی تیاری کی وہیں بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا اس حوالے سے جو ہے گفتگو ہو جائے. اب پروگرام شروع ہونے والا ہے, آپ دیکھیے سب کچھ تیار ہے, ہوسٹ بھی آ کر بیٹھ گئے, ایک اور بھی عالم دین تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے, نعت خواں بھی بیٹھ گئے.
تو وہ جو ہوسٹ تھے مجھے آیا کہہ رہا تھا تو موضوع بتا دیا جناب. میں نے کہا انہوں نے موضوع بتایا تو کہنے لگے. میں نے کہا وہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے کہ نہیں آج تو نیت کے حوالے سے. اوہ کیا بات. میں نے کہا یہ نیت جو ہے نا نیت کچھ خراب لگ رہی. تو وہ بڑا زور سے ہنسا ہوسٹ جو تھا شیرازی. تو وہ بڑی زور سے ہنسا. وہ کہنے لگا اچھا آپ کو بتایا نہیں انہوں نے. میں نے کہا مجھے تو 3 موضوع پتہ چل چکے آپ دیکھیے پچھلے 1 گھنٹے کے اندر 3 موضوعات چینج ہو چکے ہیں. جب میں راستے میں تھا تو موضوع الگ تھا, یہاں اسٹوڈیو پہنچا تو موضوع الگ ہے, اور اب جب پروگرام شروع ہو رہا ہے تو موضوع تبدیل ہو چکا ہے. آپ سوچیں اگر کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہو اور اس کے بعد یہ ہو جائے تو وہ تو بیچارہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. اب میں تیاری تو میں یہ کر کے آیا ہوں, یہ کیسے کروں. اور پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ بس وہ کام چلانے والی بات ہوتی ہے. صحیح صحیح. دین کے معاملے میں بھی اگر خدا نہ خاصا ہم اس طرح کا معاملہ کریں کہ بھی کام چلانے والی بات ہے تو یہ تو پھر جو ہے دین کا نقصان ہے اور ہمارا اپنا بھی نقصان ہے. صحیح بات. ایسے مستند لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو کم سے کم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طرح تلاوت کر سکیں, آیات کو پڑھ سکیں, ان کے ریفرنسز کو بیان کر سکیں, اور احادیث مبارکہ کو بھی باقاعدہ تحقیق کے ساتھ بیان کر سکیں. اکثر میں نے ایسے دیکھا جو حضرات بیٹھے تو کہتے ہیں ہاں میں نے فلاں سے سنا تھا تو میں اس حدیث کو یہاں کوٹ کر دوں. بھائی سن کر حدیث کیسے کوٹ ہوگی؟ تو آپ خود پڑھیں, دیکھیں کہ واقعتاً وہ حدیث موجود ہے بھی یا نہیں. اب اس کا حوالہ دیکھیں کہاں پر ہے, حوالہ دیں کہاں سے ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات. یہ چیزیں جو ہیں وہ رمضان مبارک میں اس کا بڑا ایکسپیرینس رہا. صحیح. مختلف جب چینلز پہ گئے. اس کے علاوہ الحمدللہ مختلف ختم القرآن کی محافل میں بھی شرکت ہوئی, تاقراتوں میں مختلف محافل میں بھی شرکت ہوئی. تقریباً جو 10 دن آخر کے گزرے تو میرے خیال سے شاید ایک ہی دن کوئی ہوگا جس دن کوئی پروگرام نہیں تھا, ورنہ تو روزانہ ہی کم سے کم 2 سے 3 پروگرام جو تھے صحیح مستقل تھے. الحمدللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا. اور جامع مسجد امیر حمزہ میں بھی الحمدللہ شبینے کا سلسلہ ہر سال ہوتا ہے. صحیح. اور میں ہی خود اس کی نگرانی کرتا ہوں, اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جامعہ کے دیگر اساتذہ بھی اب شامل ہو چکے ہیں, جس میں قاری رضا المصطفیٰ اشرفی ہیں جو شعبہ حفظ اور دیگر شعبہ جات وہاں کے دیکھتے ہیں. صحیح. الحمدللہ یہ شبینہ بھی میں سمجھتا ہوں تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہوگا. اچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح بات. وہاں پر بھی شبینہ جاری ہے. درگاہ علی اشرفیہ میں بھی الحمدللہ 26ویں 27ویں شب کو یہ شبینہ ہوا. تو ان پروگرامات کے علاوہ یہ ایک الگ سے مصروفیت تھی. صحیح صحیح. جو الحمدللہ اس رمضان مبارک میں رہی. اور اس کے علاوہ ایک اور مصروفیت کا میں ذکر کرتا چلوں کہ روزانہ رات کو الحمدللہ بزرگ قبلہ کی حکم پر معتکفین کی تربیت کا ایک پروگرام جو ہے وہ جامع مسجد امیر حمزہ میں ہوا. 3 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان. ماشاءاللہ. وہ اس لیے تھا کہ جو نوجوان وہاں پر الحمدللہ کثرت بیٹھی تھی ان کے سوالات کے لیے, اور میں جب وہاں جا کر بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں کیا کیا سوالات تھے, دین سے بھی متعلق, دنیا سے بھی متعلق. اور ایک صاحب نے بڑا اہم سوال کیا اور مجھے ان کے سوال پر جو ہے بڑا تعجب بھی اور خوشی بھی ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بتائیے غنی اور فقیر میں فرق کیا ہے, غنی اور سخی میں فرق کیا ہے. تو بظاہر تو میرے لیے پہلا زندگی میں ایک پہلا نیا سوال تھا, کبھی آج سے کسی نے اس طرح کوئی سوال کہ غنی اور سخی. صحیح. تو الحمدللہ بزرگوں کی عنایات سے میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ غنی تو اللہ رب العالمین اپنے اذن اور حکم سے جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے, لیکن سخاوت جو ہے نا یہ کہیں کہیں نظر آتی ہے. صحیح بات. غنی تو ہر کوئی ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس مال ہے, کوئی منصب کے لحاظ سے غنی ہے, کوئی مال کے لحاظ سے غنی ہے, کوئی اور کسی لحاظ سے غنی ہے. لیکن سخی جو ہوتا ہے نا وہ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن جو ہے سرکار نے فرمایا وہ بخیل نہیں ہو سکتا, اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے. صحیح. وہ سخی ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح کے مختلف سوالات الحمدللہ وہاں نوجوانوں نے کیے. تو بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا نیا اس رمضان مبارک میں. صحیح صحیح. اچھا حضور آپ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان شریف میں جیسے لائیو پروگرام بھی تھے آپ کے چینل پہ, اور اس کے علاوہ آپ کی دیگر بھی مشاغل ہیں, اور اوراد و وظائف کا سلسلہ بھی ہے, تو ان ساری چیزوں کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کون کون سے کام تھے جو آپ رمضان مبارک میں جو ہے کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب کو بتائیں کہ اس کو مینیج کیسے کیا جائے, کیونکہ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے کام ہیں کیسے مینیج کریں گے. دیکھیں ہم یہ اپنے مریدین کو بھی بتاتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ آپ وقت کو مینیج کریں. صحیح. تب کام ہو سکتا ہے. صحیح. اب دیکھیں نا یہ 24 گھنٹے ہمارے پاس تھے, یہ 24 گھنٹے امام ابو حنیفہ کے پاس, صحیح, یہ غوث پاک کے پاس. ان لوگوں نے کیا کیا کام کر دیا اور ہم کیا کریں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے وقت میں برکت تھی, وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وقت کو وسیع کر دیتے.
कितने काम उन्होंने कर लिए, कितनी किताबें लिख दी, क्या क्या तहकीक और उनकी वो चीज, और वही 24 घंटे उनके पास। सही सही। मसला क्या है कि हम ज्यादातर वक्त खेल कूद में गुजार देते हैं, मतलब जाया कर देते हैं फजूल, सही बातों में जाया कर दिया, घूमने फिरने में इधर उधर उधर। अब खुदा का शुक्र है, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है, बुजुर्गान दीन का ये सदका है। हमारा जो मशागिल है, मतलब जैसे अब रूहानी इलाज का है, सही सही 12 बजे से 2 बजे तक दिन में, सही सही, यानी मंगल बुध और जुमेरात। सही सही। इसी तरह हफ्ता इतवार फिर रात में तरावी के बाद। सही, फी सबीलिल्लाह। उसको हमने फी सबील, उसको हमने उसी तरीके से मैनेज किया सही कि इस दिन ये काम करना है, तो रात में क्योंकि हमारा खाली है, रात में नहीं बैठना तरावी के बाद, तो उसके वो जो 3 दिन हमें मिल रहे हैं उसमें हमने रिसाले का काम कर लिया। सही सही। रिसाले में जारिया भी चल रहा है, और एक हमने प्रोग्राम एक नया वो शुरू किया, उलमा अहले सुन्नत की यादें। सही, यानी जो उलमा गुजर चुके हैं उनके साथ जो ताल्लुक रहा, उनके साथ हमारे अपने असातिज़ा भी, सुभान अल्लाह, उनके भी उनकी खास खास बातें, ताकि वो पढ़ के लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो है, दूसरा हमारी तकारीर का सिलसिला खुद बात फखरुल मशाइख के नाम से, वो भी इरादा है कि किताब उसको छापें ताकि लोगों को आसानी हो तकारीर में, तो बनी बनाई तकरीरें मिल जाएं और वो कर लें। सही। ये 2-3 सिलसिले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जिन दिनों में दिन में बैठना है, रात में नहीं बैठना, तो रात में ये काम कर दें, और जिन दिनों में रात में बैठना है, दिन में नहीं बैठना, तो दिन में काम कर दें। सही सही। अच्छा, अब इफ्तार का प्रोग्राम जैसे वो शुरू किया गया था, सही सही, इफ्तार फखरुल मशाइख के साथ, उसका भी एक टाइम था। जी बिल्कुल, उसको भी टाइम दिया। बिल्कुल। अच्छा, उसी दौरान बहुत सी जगह इफ्तार का भी टाइम था, जी जी जी, तो उसको भी मैनेज किया। फिर जैसे कि जामा मस्जिद अमीर हमजा में आखिरी जुमे को जो था वो उसमें भी गए, वहां भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम शबीने भी चलते रहे, और ताक रातों में जैसे मुस्लिहुद्दीन गार्डन में, अखुन मस्जिद खारादर में, और मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में, नूरानी मस्जिद 11G न्यू कराची। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोग्राम अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि ये सब हुए और अपने मामूलात भी जारी रहे। सही सही से। अच्छा, इसके साथ दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो वो ये सारी चीजें, अब मामूलात जो है उनको बताना सही नहीं, वो फिर रियाकारी में आ जाए, तो मैं इसलिए मामूलात कहती है, बस उसमें आप समझ जाए, सही से, उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाए, ना सवाल करें। तो बहरहाल ये सारी चीजें चलते रहे। सही सही। तो अब आप लोगों ने देखा कि इन्होंने सबसे सवाल किए, अब मैं इनसे सवाल करता हूँ, इन्होंने कैसे गुजारा? मतलब ये ना, अपना तो ये बता नहीं रहे, अब हम सबसे पूछ रहे आपने कैसे गुजारा रमजान? जी जी हुजूर, रमजान मुबारक क्योंकि बहुत मसरूफ गुजरता है। पहले तो कुरान पाक की सुनाने का सिलसिला, माशाल्लाह। कितना अर्सा हुआ? तकरीबन कोई 10 साल होने को, 8-10 साल। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हाफिज कुरान हैं, और हर साल ये सुना रहे हैं पाबंदी से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हकीकत में मैं नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँ, ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि जिन्होंने ये अहम फरीज़ा जो, क्योंकि याद करने के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही है कि याद रखना, हाँ, उसको याद रखा जाए, उसको सुनाया जाए। तो ये हकीकत में ये दुआएं हैं। और इसके अलावा जब ख़त्मुल कुरान हो गया, अच्छा जब हुज़ूर ख़त्मुल कुरान नहीं हुआ होता है ना, और तरावी सुनानी होती है, उस पर एक जहन पे वो कैफियत एक अलग कैफियत अलग है। जब तक आदमी सुना नहीं दे ना, तो वो फिर चैन नहीं कि मुझे सुनाना है, मुसलसल पढ़ना है, और जब सुना के आगे अब सुकून हो गया कि चलो। इसीलिए इस दफ़ा मैंने जो है 17 रोज़ा सुनाया कि जो है वो कुरान पाक जब सुना चुके होंगे तो फिर कुछ और भी मशागिल हैं, वो भी पूरे करने हैं, कुछ और काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वो मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जामे के तलबा भी जी 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 जिन्होंने सुनाया, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? 12 कुरान पाक मेरे अलावा। आपका 13वां था? 13वां माशाल्लाह। तो उन्होंने भी ये सिलसिला रखा। तो उसके बाद जामा मस्जिद मोहम्मदी जहाँ पर मैं खिताबत करता हूँ, तो वहाँ पर मुतकिफ़ीन की खिदमत के लिए रात को हम जाते थे, दर्स वगैरह के लिए, दर्स वगैरह वहाँ पर वो देते थे। समनानी वेलफेयर के भी, जी जी जी, समनानी वेलफेयर के भी इफ्तार का दस्तरखान है, राशन की तकसीम है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी सारी देखनी होती थी, उसका हिसाब किताब कैसा बन रहा है, वो सब चलता रहा साथ। जी जी, वो सब कुछ साथ चलता रहता। तो रमज़ान शरीफ बहुत मसरूफ, इस तरह से बड़ा मसरूफ। और आप देखें कि
पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। ऐसा ही है, ऐसा ही यानी है। रमजान आता है तो सुबह शुक्र, और रमजान शाम आ रहा है 2-3 रोजे या 4-5 रोजे तो महसूस होते हैं, उसके बाद इतनी जल्दी गुजरता है कि पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अब खत्म, ऐसा ही तीसरा तो पता ही नहीं चलता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हुजूर फिर हमारा रूटीन भी ऐसा बन जाता है कि रात है जागनी है और सुबह दिन सोना है। फजर के बाद सोना। हाँ, और फजर के बाद भी ऐसा नहीं है कि फौरन नींद आ जाती। फजर के बाद भी कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं। हाँ, सही और जुम्मतुल विदा में तो एक अजीब ही बात हुई कि 9 बजे नींद आई अच्छा, और 12 बजे 12:15 बजे दोबारा उठ गए। हाँ, फिक्र से नहीं कि जाना है हाँ, और उसके बाद भी इफ्तार तक ऐसा शेड्यूल रहा बिल्कुल कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर ऐसे मौके पे ऐसे करते हैं कि फिर इफ्तार के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि आराम वो भी जो है साथ साथ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी बैटरी है। चार्ज करना जो है ना वो जरूरी होता है। हाँ, सही बात है। लेकिन आप देखें कितनी अच्छी मसरूफियत है, बिल्कुल, कि हम उसी के जिक्र में लगे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, यानी फजूल कामों में नहीं कि घूमने फिरने में या उसमें, अल्लाह ताला के जिक्र में ही। सही ये सही। बहुत बड़ी बात है और उसका बहुत बड़ा करम। ये बस इसी तरह के हमारे मशागिल मशागिल थे। और फिर शबीने होते हैं, तो यहाँ पर 29वां सिपारा होता है जामा मस्जिद खुद रब्बानी में मेरा, सही। तो वो सुनाया। फिर जब 27 हो जाती है तो फिर तो लगता है रमजान शरीफ खत्म हो गया। सही बात है, अक्सर जगह तो 27 को ही खत्म होता है। जी जी, तो 27 के बाद तो लगता ही ऐसा है कि अब रमजान गुजर गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद तो मेरे ख्याल से कहीं खत्म कुरान नहीं होता। हाँ, अक्सर जगह जैसे हमारे यहाँ 20 को होता है, आपने 17 को किया, मुख्तलिफ लोग करते हैं, लेकिन 27 को अक्सरियत, वो आखिरी सही सही। 28 29 के बाद तो जी जी जी। अच्छा हुजूर, मैं चाहूँगा हमारे साथ साहबजादा सैयद शायान अशरफ भी मौजूद हैं, तो ज़रा इनसे भी तो पूछें कि ये रमज़ान शरीफ में क्या करते रहे और अपने मशागिल बताएं या अपने मामलात, ज़्यादा नहीं, बस जो आपने काम किए बस वो बता दें। वैसे तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी जी जी, अगर हम बताने पे आए तो फिर तो वो मुनासिब नहीं है, आप खुद बता दें। मेरे ख्याल से प्रोग्राम यहीं पर ही ख़त्म करते थे। अच्छा, तो आप बताइएगा। फजर के बाद आप दर्स किया करते थे पहले जामा मस्जिद खुद रब्बानी में, तो अब से इस साल से मैंने शुरू किया है दर्स करना। उसके बाद ज़ोहर के बाद चंद सालों कबल यानी पिछले 3 सालों से लगातार जामा मस्जिद अमीर हमज़ा में दर्स कुरान का सिलसिला है, दर्स कुरान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तरावी के बाद जामा इधर जामा ताहिर अशरफ, जी जामा ताहिर अशरफ में तरावी के बाद दर्स कुरान होता है। सही सही। उसके अलावा ख़त्म कुरान की महफिल, अब बुजुर्ग के साथ प्रोग्राम में जाना, सही सही सही। ये ट्रांसमिशन होती थी जी जी, इफ्तार फख्र मशाइख, सूरत तरावी भी पढ़ाई ना? जी जी, सूरत तरावी पढ़ाई, माशाल्लाह पढ़ाई में पढ़ी। और उसके अलावा दीगर क्लासेस वगैरह ली, ये थोड़ी बहुत मसरूफियत मतलब बताने। हाँ, बाकी नहीं बतानी चाहिए। तो ये सिलसिला है। अच्छा, हमारे साथ मौलाना हमजा शफी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगा इनसे भी तो हम पूछें कि क्योंकि समदानी वेलफेयर में भी इनकी खिदमात हैं, तो वेलफेयर की भी कुछ मामला जिक्र करें, कुछ अपने मुतालिक भी बताएं कि रमज़ान शरीफ कैसे गुजारा। हुज़ूर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं क़िबला मुर्शिद गिरामी और आप तमाम साहबज़ादगान और उलमा हज़रात जो मौजूद है तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। हमारे नाज़रीन को ईद खैर मुबारक। हमारे नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमने जो इबादतें की अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। हुज़ूर फ़ज़ल तो ये है कि सारा जो है ना फैज़ान दरगाह शरीफ से जारी है और यहीं अक्सर रमज़ान मुबारक गुजरा है। जैसा कि आप तमाम के इल्म है, नाजरीन के लिए बयान कर दूं कि इब्तिदाई दिनों में तो जामिया ताहिर अशरफ की मसरूफियात थी, चूँकि ये वो महीना होता है कि इसके बाद फ़ौरन न्यू एडमिशन्स आने होते हैं, तो उसकी जो तैयारी होती है जिसके अंदर A to Z जितनी भी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बुज़ुर्गों की तरफ से दी गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें पूरी तरह कामयाब हो पाऊँ। किताबों से रिलेटेड कॉपीज़, बुक्स, टीचर्स को हायर करना और एडवर्टाइजमेंट के मामलात और जो माशाल्लाह एक टीम लगी हुई जो काम करिए उस टीम को सुपरवाइज़ करना, तो ये मेरे मशागिल में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जो कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला है, तरावी का सिलसिला है, दुरूस में जाने का सिलसिला है, वो सारा जारी था माशाल्लाह। समनानी वेलफेयर ट्रस्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़ेर साया चल रहा है, उसमें हुजूर दस्तरखान की जो भी जिम्मेदारियां हैं ऊपर अरेंजमेंट खाली करना मेरा काम है। माशाल्लाह नीचे तो एक टीम है जो तहसीन भाई और पूरी उनकी टीम है, अच्छे तरीके से मिलके ना जी तकसीम कर दिया और सब मिलके कर रहे हैं, तो वो बहुत हुस्न खूबी के साथ उसे अंजाम दे रहे थे।
पिछले सालों की तरह 2-3 साल से अलहमदुलिल्लाह वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हुजूर कपड़ों की तकसीम का सिलसिला होता है। जी जी। ऐसे इलाके हमारी नज़रों में हैं कि जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, मेरा कुछ 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ लोग नहीं जाते। वो पहाड़ी इलाके हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाते हैं और कपड़े तकसीम करते हैं। माशाअल्लाह। उसमें मर्द हज़रात के कपड़े भी होते हैं और बच्चों के कपड़े होते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि हमें अगर औरतों के कपड़े दे दिए जाएँ, ज़नाना लिबास होता है, तो वो भी हम तकसीम कर देते हैं। और बड़ी गरीब आबादी है। साथ ही साथ ईद वाले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका जिस तरह हुक्म होता है कि समनानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हम खुसूसन बिलखुसूस बाइकिया वाले हज़रात और फूड पांडा वाले हज़रात को हम तोहफे तहफ़ देते हैं। अच्छा। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि पहले दिन, ईद के पहले दिन सुबह 9-10 बजे मुझे कलर वाले मिल गए थे, जो रंग साज होते हैं, रंग करते हैं। जी जी। वो भी मिले। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप यहाँ पर, तो कह रहे कि शायद कोई दिहाड़ी लग जाए कि हम घर कुछ लेके चले जाएं। तो जो आपने हमें हुक्म फरमाया था कि समनानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो तोहफे होते हैं और जो लिफाफे होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को देते हैं और हम कहते हैं कि आप ईद का दिन घर में मनाएं। सही सही। बाइकिया और फूड पांडा वाले भी वो रोजगार के लिए ही निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह के फजल से जो ईद एक खुशी का दिन है, तो रब ताला ने तो हमें, मैं ये समझता हूँ हम गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें हर दिन ईद का दिया हुआ है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं कि उस दिन अगर हम उनके पास जाते हैं ना, तो वो उनके लिए एक अलग मंजर होता है। सही। तो उस दिन हम जो है उनकी खिदमत करते हैं। सही। और अल्लाह की मखलूक है, हुजूर की उम्मत है, जब वो खुश होती है तो फिर ये हम आस लगा लेते हैं कि अल्लाह भी इंशाल्लाह हमसे राजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये सारे मशागिल होते हैं। आप देखें ना उसके दिल से कितनी दुआ निकली। बिल्कुल ऐसे। यानी एक आदमी बेआसरा बैठा हुआ है, अब वो बैठा है रोजी की में, जी जी, तो मुझे कहीं से रोजी मिल जाए, मजदूरी कर लूं, कुछ पैसे, और उस वक्त अगर उसकी मदद की जाए सही, तो कितनी बड़ी। अच्छा हुजूर, ये तो बड़ा बुजुर्गों का फैजान है। मैं जो लिफाफा देखता हूँ ना, उस लिफाफे में जो कीमत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक दिन नहीं, वो बल्कि 2-3 दिन की दिहाड़ी की मजदूरी होती है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारी कुछ मेहनत करने से अगर किसी के बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल से शायद जो रमजान में अगर हमसे कमियां रह गई होंगी ना, वो उसका कफारा हो जाएगा। सही बात, मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत अच्छी नियत है यहाँ। तो ये है बुजुर्गों का फैजान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी अल्लाह पाक हमें सारे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आप हैं, आप जिस तरह हुक्म फरमाते रहेंगे इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। सही सही। नहीं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और जिस तरह आप लोग ये कर रहे हैं, वाकई ये यानी दिल से दुआएं लेने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुआओं का असर दिखता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामला होते हैं ना, तो दोस्त यार होते हैं, अब वो मैं बता नहीं सकता मैं किस मामले पे कहता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कभी दोस्त कहते हैं यार तुम्हारे साथ ये, तो मैं कहता हूँ कि वो शायद बेवाओं की दुआएं लग गई हैं, उनको कंधे पे राशन देकर आए। नहीं, सही 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 बात, सही बात, हकीकत है ये। जी जी। अक्सर हम अपने उसमें बयान करते हैं ना, एक होते है दुआएं कराना और एक होता है दुआएं लेना। जी जी। सही। दुआएं कराना तो जी आप दुआ कर दें, ठीक है, कर देंगे, ठीक। दुआएं लेना यानी ऐसा काम करना कि दिल से दुआ नहीं, और जो दिल से निकलती है वो सीधी जाती है। सही सही। उसी वक्त तो वो हकीकत है, वो काम आप लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो किसकी दुआ लग जाए, अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। तो हमारी तो कोशिश यही है ना। अब आपने उसको दिया लिफाफा, उसके 3 दिन आराम से गुजर गए, तो आप सोचे कितने वो खुश हुआ, बहुत खुश होते, बहुत उसके बच्चों की ईद गुजर गई। बड़े वाक़यात होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि इस साल भी हम इंशाल्लाह उससे नशर करेंगे। गुज़िश्ता साल हमने लोगों से जो कलाम किया ना, उनकी इजाज़त लेने के बाद हमने वीडियो भी बनाई है, इस तरह के उनका चेहरा वाज़ेह नहीं हो, लेकिन हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड की है। अच्छा। तो लोग जब अपना हाल बताते हैं तो वो रो भी पड़ते हैं। तो इज्जत नफ्स की वजह से हम चेहरा तो नहीं दिखाते, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं ताकि लोगों को तरगीब हो कि भाई आप भी या तो इस तरह मदद करें, या तो जो इदारे मदद करें आप उनके साथ ताउन करें। सही बात, सही बात जी, बहुत सही बात है। अच्छा हुजूर, ये हमारा जो ईद का सेगमेंट था ये मुकम्मल हो गया, तो मैं चाहता हूँ इसके आखिर में आप ज़रा हम सब के लिए कोई नसीहत के कुछ अल्फाज फरमा दें, हमारे लिए भी और जितने नाज़रीन देख रहे हैं उन सब के लिए। तो इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट होना है, वो जामिया ताहिर अशरफ के तलबा के साथ। अच्छा, तो आप हमारे लिए कुछ इरशाद फरमा दें। देखें, आप सबके लिए हमारी हिदायत यही है, सबसे पहले तो मैं अपने दिल की बात बताऊं कि सबकी बातें सुनकर और मिलकर बड़ी मुझे खुशी हुई, सुभान अल्लाह, और देखकर भी कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं। सही। पूरे रमजान इफ्तारी का दस्तरखान बिछाना, लगाना, सही, इफ्तारी बनाना, अब बैठे हुए रोड पे वो काट रहे हैं ऐसे ही। अब अच्छा कोई मुआवजा नहीं है, हाँ, वॉलंटियरी, सूरे सवाब, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, कितनी बड़ी बात। सुभान अल्लाह। हर आदमी अपने काम में लगा हुआ। तो एक तो सबके लिए दुआ भी मेरी है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत अता फरमाए, और जिस तरह आप नेक काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहे। सही। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे इसमें रुकावटें आती हैं बीच में जी, लोग तनकीद करते हैं जी, लोग ताने देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, नहीं ये तो ये कर रहे हैं, ये तो फलां के लिए कर रहे हैं।
اور ایسا نہیں وہ نہیں, تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی آپ کو تانا دے, کوئی آپ کو تنگ کرے, کوئی شکایت کرے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک ایم ہم نے بنا لیا, ہم اس پر چل رہے ہیں, ایک مقصد کی خاطر ہم چل رہے ہیں. ہمارے اوپر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سب کچھ, لیکن چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بزرگوں نے بتایا کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے نا تو گرد اڑتی ہے. اللہ, گرد اڑتی ہے, سبحان اللہ. تو جب گرد اڑے گی نا تو وہ اڑ کر بیٹھ جاتی ہے. واہ واہ, اگر قافلہ رک جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, قافلہ چلتا رہتا ہے. گرد اڑتی ہے, قافلہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے, گرد بیٹھ جاتا ہے. تو یہ تو گرد اڑ رہی ہے. جو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, جو اعتراضات کر رہے ہیں, جو آپ کو برا بھلا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ سمجھیں گرد اڑ رہی ہے. ہمیں تو بس ایک منزل کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ. بس یہی پیغام ہے آپ سب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین اکرام, آپ نے یہ دیکھا کہ حضور فخر المشائخ نے اور ہمارے جتنے اساتذہ یہاں موجود ہیں, صاحبزادہ سید مکرم اشرف جیلانی برادر اکبر موجود ہیں, اور سب نے ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ رب ذوالجلال یہ محبتیں ہمیشہ سلامت رکھے, اور ہم سب کو اسی طرح خیر کے کاموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں, مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.